حاضرین کرام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اسی ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کے جان، مال، اولادوں اور عزتوں کا رب ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء، تمام رسولوں پر، خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، پچھلے جمعہ جو ہمارا موضوع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹیں، آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو ہے اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہے، بلکہ ہمارے باپ ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کہا گیا۔ جو نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو میں نے شروع کے خطبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسکراہٹیں لینے کی کوشش کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی جو ہے وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہتر ہو، اور آپ نے کہا کہ مجھے دیکھو، میں اپنے گھر کے لیے بہتر ہوں۔ تو سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور یہ بہت بڑا قاعدہ ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو شاید اس پر بھی ایک لمبی چوڑی تقریر اور خطبہ ہو سکتا ہے، بلکہ قوم کے لیے اس میں بھی بہت بڑے بڑے اسباب موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہتر ہے۔ حاضرین، جب گھر کا ہر فرد اپنے گھر کے لیے بہتر ہوگا تو ہر گھر مضبوط ہوگا، اور جب یہ گھر مضبوط ہوں گے تو خاندان مضبوط ہوں گے، جب خاندان مضبوط ہوں گے تو ایک قوم مضبوط ہوگی۔ یعنی کہ ہماری قوم کے اتحاد اور اتفاق، ہماری قوم کی مضبوطی، اس کی ترقی ایک ایک آدمی کے اوپر ڈپینڈ ہے۔ ہر آدمی اگر اپنے گھر کے لیے بہتر ہو جائے تو بس قوم کے اندر اتحاد اور اتفاق اور قوم مضبوط ہونا یقینی ہے۔ انٹرنیشنل لیول کا رونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لاؤ۔ سب سے پہلے ایک گھر کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر آؤ، اور گھر کا ہر فرد خود اپنے لیے گھر کے لیے بہتر بنے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے لیے بہتر بنے، کیونکہ سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ تکلیفیں گھر والے ہی پہنچاتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ آپ گھر کے باہر سے کتنا بھی کام کر کے تھک کے آئیں، چاہے خوب بارش ہو رہی ہو، چاہے سخت ٹھنڈی ہو، چاہے بہت دھوپ ہو، آئے دودھ لینا نہیں لینا، بسر کو ہے جاؤ ہر ایک بار لے کو۔ یہ چھوٹی سی تکلیف بھی آئے ٹوسٹ لانے بولے تم کو نہیں لائے، جاؤ ہر ایک بار لے کو، نہیں بٹر لائے تو وہ نہیں چلتے، نہیں کھاتے بچوں میں، جاؤ ٹوسٹ لے کو۔ باہر کتنی بھی ٹھنڈی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، کچھ بھی ہو، حالانکہ یہ چھوٹی سی بات طبیعت پر بہت گراں گزر رہی ہے، لیکن یہی وقت ہے اپنے گھر کے لیے بہتر بننے کا، یہی پریکٹس ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب پریکٹس شروع ہوتی ہے پھر بڑی بڑی چیزوں تک جاتی ہے۔ پھر آدمی اپنی بہنوں کے لیے اپنے وراثت کے حصے چھوڑ دیتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، میری بہن خوش ہے تو بس۔ پھر بھائی اپنے بھائی کے لیے وراثت میں حصے چھوڑ دیتا ہے، مجھے نہیں چاہیے، میرا بھائی خوش رہا تو بس۔
پھر آدمی اپنے ماں باپ کے لیے بھی قربانیاں دیتا ہے. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ مجھے دیکھو میں اپنے گھر کے لیے بہتر ہوں، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر کے لیے بہتر ہو، یہ بہت معنی خیز جملہ ہے. قوموں کی ترقی کے راز اس جملے میں چھپے ہوئے ہیں. یہ صرف ایک گھریلو بات نہیں ہے. تو اس لیے اس موضوع پر ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسکراہٹیں دیکھیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی ہیں. باہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مسکرایا ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ انشاءاللہ 40-50 خطبے تو آرام سے ہوں گے، اس پر 50 ہو جائیں گے انشاءاللہ اس ایک ٹاپک پر. آئیے اب موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ جمعہ میں کافی کم وقت ہوتا ہے اور دن بدن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جمعہ کو بہت مختصر کروں. لیکن یہ اب تک صرف کوشش ہی ہے، اس پر عمل نہیں ہو پایا ہے، اکثر تاخیر ہو جاتی ہے. لیکن بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس موضوع کا ایک اہم حصہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کر کے اپنے گھر لائے تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اے عائشہ تیری محبت میرے دل میں بہت ہے، ایک رسی کے گانٹ کی طرح ہے، بہت مضبوط. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں کبھی کبھی پوچھ لیا کرتی تھی کہ اے اللہ کے نبی وہ جو میرے محبت کی گانٹ آپ کے دل میں ہے وہ مضبوط ہے کہ نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیتے تھے کہ ہاں عائشہ بہت مضبوط ہے ابھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہے. کتنا سمپل واقعہ لگتا ہے نا، لیکن سمپل نہیں ہے، اس میں بھی بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پر کبھی غور نہیں کیا ہے، اس لیے طلاقیں ہو رہی ہیں، اس لیے خلا ہو رہا ہے. کبھی کبھی تو خلا ہو کر پھر دونوں لڑکا لڑکی پچھتاتے ہیں کہ نہیں جان دے بہت چھوٹی بات تھی، بہت چھوٹی چل رہی ہے، اور ایک بار کر لیں گے، پھر اور ایک بار کر لیتے اور الگ ہوتے. صرف ایسے ہی واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار دیواری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو واقعات رونما ہوئے وہ واقعات یا تو ہم کو معلوم نہیں ہے یا پھر ہم نے صرف سنے ہیں ایسے ہی بس. بہت سارے لوگ تو دین کو ٹائم پاس کے نام پر سنتے ہیں. نکاح میں دھولا دیر سے مولانا ذرا بیان کرو تو کئی سب ذرا بولے دو چار باتیں دین کے بولتے جب تک لوگ انٹرٹینمنٹ کریں گے یا پھر ٹھہرے یا پھر سفر میں جا رہے تب ٹائم پاس کر سے ذرا باتیں کرو تو کیا تو دی. اور وہ ٹائم بھی مولانا بہت انٹرسٹنگ قصہ سنانا کیا تو لمبا اس میں مزہ آنا کچھ تو دی. ایسے قصے سنے ہیں کہ آپ سے وسلم پوچھے وہاں مسکرائے بولے تو ہاں ٹھیک ہے وہ. اس میں بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں. حاضرین کرام اس کے اندر ایک بہت بڑا راز یہ چھپا ہوا ہے کہ اپنی بیوی کو ہمیشہ بھروسے میں رکھنا چاہیے، اور یہی بہت بڑی چیز ہے. اکثر بیوی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس کے اندر بھروسہ جب ٹوٹ جاتا ہے تب لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. بھروسہ نہیں ان کے اوپر کیا بولتے ہیں مجھے بولتے نہیں گیا تھا بھان پاک بول کو پرسوں جا کو ایسا. یہ جو بھروسہ ہے بیوی کا یہ اگر ٹوٹ گیا تو اس رشتے کا مزہ ختم ہو گیا، وہ رشتے کی بنیاد ہل گئی، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. جب عین وقت آئے گا جب آپ کو اپنی بیوی کو منانا ہے تب انہیں یہ چھوٹے چھوٹے باتیں یاد دلیں گی. تم بھروسے کے قابل ہے، تم چھوٹے چھوٹے باتوں میں کیا تو بولتا مجھے پاگل بناتے، آج میں نہیں ماننے والی بات. ایسے کئی رشتے اس وقت آدھے ادھورے ہیں. بیوی ماں کے گھر میں ہے اور شوہر اکیلا گھوم رہا ہے. اب شوہر کو پچھتاوا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ملوں، معافی مانگوں، اپنے گھر لاؤں، لیکن اب نہیں لا سکتا کیونکہ رشتے کے اندر کا جو بھروسہ تھا وہ اس نے ختم کر لیا ہے.
حاضرین کرام، ایک اس واقعے سے یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ بیوی کو ہمیشہ بھروسے میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ عائشہ اطمینان رکھ، میری تجھے چھوڑ کر اور 10 بیویاں ہیں تو کیا ہوا، میرے دل میں تیری محبت جو ہے وہ ایک مضبوط گانٹ کی طرح ہے۔ اپنے تو 10 نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہاں بھی بھروسے کی پریکٹس ذرا کم پڑتے رہتے ہیں۔ اور اس واقعے کے اندر ایک بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنے گھر میں بہت زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے کہ اکثر ان کے دل میں ان کی محبت کی گانٹ دوست کی بہت مضبوط ہے، بھائی کی بہت مضبوط ہے، بہن کی بہت مضبوط ہے، ماں باپ کی بہت مضبوط ہے، اور بہت سارے لوگوں میں تو گرل فرینڈ بھی ہیں، کیا نہیں، ہم دوست ہے، فرینڈ ہیں، ہم ایسے بھی ہیں، ان کی گاٹیں بہت مضبوط ہیں، بلکہ کہاں وہاں گاٹھ ہیں، لیکن بیوی کی جو گاٹھ ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بھی ہیں، انشاءاللہ کبھی خطبے میں موقع ملے گا تو وہ وجوہات بھی بتاؤں گا کہ یہ گاٹھ کیوں نہیں بنتی ہے۔ یہ گاٹھ نہیں بننے کے پیچھے دونوں طرف کے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو گانٹ ہے بیوی کی محبت کی، یہ سب سے زیادہ اچھی ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی سے محبت کا اظہار اس طرح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتا ہے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ تیری محبت میرے دل میں ایک مضبوط گانٹ کی طرح ہے، نہیں کہا۔ حاضرین کرام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب سے زیادہ محبت، ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت کی گانٹ مضبوط جو ہے وہ اپنے بیوی کی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں اپنے گھر میں اپنی بیوی سے محبت کرنے میں، ڈرنا نہیں۔ اپنی بیوی سے محبت کرنے میں کبھی بھی گھر میں، گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، کہیں بھی ہو، محبت کا اظہار کرنے کے معاملے میں بھی ڈرنا نہیں۔ ہاں ہے، میری بہتر نصف حیات ہے، بیٹر ہاف ہے، ظاہر سی بات ہے میری محبت اسی سے ہوگی، مضبوط بھی اسی سے ہوگی۔ حاضرین، کبھی کبھی بہت ساروں کے سامنے ہم اپنی بیوی کو بول دیتے ہیں، یا پھر بیوی ہم کو بول دیتی ہے، انہوں کب سننا میرے باتا، تو سب کے سامنے ایسا اظہار کرتے کہ نہیں ہم ایک دوسرے کو اٹھتا نہیں چاہتے۔ ایسا کوئی ضرورت نہیں ہے، آکورڈ فیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کے سامنے کیسا اظہار کرنا۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے بیوی کو بتانے کا کہ ہاں میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے۔ باقی کسی بھی موقع پر اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں گے تو اس میں بیوی شک بھی کر سکتی، چلو جھوٹے کیا تم باتیں بول رہے ہیں، یہاں بند کمرے میں بولتے ہو، باہر گئے بس کیا تو بھی تمہارا الگ رہتا بولتے ہو۔ ایسا نہیں ہے، جب کھانے کو بیٹھے، کھانا اچھا بنا، تب محبت کی باتیں کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ موجود ہوں اور ان کے سامنے ہم کہیں کہ نہیں میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ اور عورت کو یہی چاہیے، جب ایک عورت کی سوکن آتی ہے تو وہ سوکن سے کہتی ہے کہ سب تو لے جا لیکن میرا شوہر میرے کو دے جا۔ تو سب کے سامنے اگر آپ بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی محبت کی گانٹ میرے دل میں ہے، تو بیوی کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس واقعے سے ایک اور بات معلوم پڑتی ہے کہ بیوی سے محبت میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آنا چاہیے۔ پہلے دن کیسی محبت تھی، رہندے کئی کو کام کر دی، ہاتھا کی مہندی جانے کی بولتی، اور تھوڑے دن کے بعد ہم لوگ واٹس ایپ وغیرہ پہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نا جو کہ جب شادی ہوئی نئی کھڈا آیا تو ذرا دیکھ کو چلو گریں گے بولتے ہیں، اور ایک سال کے بعد دیکھتی نہیں، گرتی کھڈے میں گر۔ بیوی سے محبت میں کبھی کمی نہیں آنا چاہیے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کیا کہتے ہیں کہ عائشہ وہ گاٹھ ابھی بھی مضبوط ہے میرے دل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے دن پہلے دن جب میں کر کو لایا تھا جب کیسی تھی، ابھی 10 سال کے بعد الگ ہے، پھر 20 سال بعد الگ رہیں گی، پھر بڑھاپے میں الگ رہیں گی، ایسا نہیں ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو واقعات کو اس پس منظر میں ہمیشہ دیکھا کیجئے، بیک گراؤنڈ میں 10 بیویاں رکھنے کا ہمیشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ رکھنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی ایک بیوی کو کہتے ہیں کہ میرے دل میں تیرے لیے محبت ہے، مضبوط ہے، وہ گانٹ ابھی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے. اور یہ بات ڈپلیکیٹ نہیں کر سکتے، ٹرائی کر کے دیکھو، تیسرے دن جھگڑے ہوتے. اگر دل سے محبت ہے تبھی آپ اظہار کر سکتے ہیں. اگر آپ آج کے بعد ٹرائی کریں گے کہ اچھی ٹرک ملی بیوی کو خوش رکھنے کی، اب تب بھی بولتے رہنے کا دیکھ میں تیرے سے پہلے جیسی محبت کرتا، نہیں ہو سکتا ہے. محبت اور نفرت کبھی ڈپلیکیٹ نہیں کی جا سکتی. وہ تھوڑے وقت تک کر سکتے لیکن اس کے ایک ٹائم کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں اس نفرت میں یا اس محبت میں کچھ تو ملاوٹ ہے. وہ اور کتنے بھی بیوقوف آدمی ہوں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں اس محبت میں کچھ تو ملاوٹ ہے. تو لہذا کیا بھی ایسا ڈپلیکیٹ ٹرائل مت مارو، سیدھا آپ اپنی بیوی سے محبت کرو. کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کرتے تھے ویسے. اس لیے 15 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا لیکن گھر کی بات کبھی باہر نہیں آئی، کبھی طلاق نہیں ہوا، کبھی خلا نہیں ہوا. دنیا کا سب سے بہترین جوڑا تھا. اسی لیے تھا کیونکہ حقیقت میں محبت تھی، پہلے دن سے تھی، ہر دن برابر تھی، وہ گانٹ مضبوط تھی محبت کی. اس لیے ڈپلیکیٹ ہوتی یا جڑائے سو رہتی تھی، دونوں بھی گریجویٹ ہیں بول کو جڑائے سو، دونوں بھی ڈاکٹر ہیں بول کو جڑائے سو، دونوں بھی ٹیچر ہیں بول کو جڑائے سو، دونوں بھی پیسے والے ہیں بول کو جڑائے سو اگر رہتی تھی، دونوں کی ہائٹ برابر ہے بول کو، دونوں بھی گورے ہیں بول کو، اگر ایسا جڑائے سو رہتی تھی وہ گانٹ ہے تو بہت جلدی سڑ کو ختم ہو جاتی، کینسر کی بنتی، ہو تو کٹ کر کو نکالنا پڑتا، پھر بھی بچنے کی گارنٹی نہیں رہتی. اگر حقیقت میں وہ گانٹ محبت کی ہوگی تو یقیناً ایسی ہی ہوگی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گانٹ ہے. اور یہ جو مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلتی ہے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر، یہ اصلی محبت کے بعد ہی نکل سکتی ہے، نقلی محبت میں نہیں نکل سکتی. حاضرین کرام، اسی لیے جب کبھی بیوی کچھ سوال کرے تو ہم کو اس کا جواب مسکرا کر دینا چاہیے. یہ بھی اگر ڈپلیکیٹ رہا، دل سے نہیں رہا تو زیادہ دن نہیں چل سکتا. جب کبھی بیوی کچھ سوال کرے، یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا سوال. یہ حضرت عائشہ کا سوال یہ نہیں ہے کہ تم پالک کی بھاجی لے کر تم نہ لانے بولی تھی میں دالچین میں ڈالنے کا، یہ سوال نہیں ہے. یہ 10 روپے کے پالک کے پلے کا سوال نہیں ہے. یہ سوال کیا ہے؟ یہ محبت کا سوال ہے. جس محبت کے اوپر یہ رشتہ جمع ہے، جس محبت کے اوپر 2 خاندان جڑے ہوئے ہیں، اس محبت پر سوال ہے حضرت عائشہ کا کہ اے نبی آپ کے دل میں میری محبت کیسی ہے؟ کیا ویسی ہے جیسے آپ پہلے بولتے تھے؟ اتنا بڑا سوال. سوال بھروسے پر ہے، سوال محبت ہے، محبت پر ہے، سوال رشتے پر ہے، سوال ایک وعدے پر ہے جو 3 بار قبول ہے بول کر لیا گیا تھا. اتنا بڑا سوال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بول رہے کہیں کو تجھے نہیں لگتا کیا شک بھی کر رہی کیا میرے اوپر، کیا سمجھی میرے کو؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سوال مسکرا کر آتا ہے. اور اگر ہم سے آج ہماری بیوی کو سوال کر لے تو ہم فوراً غصہ ہو جاتے ہیں. اور اس کے پیچھے شیطان ہے. شیطان چاہتا ہے کہ 2 میاں بیوی کبھی سکھ سے نہیں رہنا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز یہی ہے. جب 2 شوہر اور بیوی بہت سکھ سے اور بہت اچھے سے رہتے ہیں تو قوموں کی ترقی کا راز یہیں پر ہے. شیطان کو معلوم ہے، اس لیے وہ یہی بیج بوتا ہے قوم برباد ہو جائے. اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک خطبہ دوں گا، 1 یا 2-3 خطبے دوں گا کہ ہمارے یہاں جو جوائنٹ فیملی کا رواج ہے جو کہ ہندوانہ طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے، جوائنٹ فیملی کا رواج، اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے شوہر اور بیوی کا رشتہ کیسے ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ 3-4 خطبے دوں گا کبھی موقع ملا. ابھی اتنے جلدی نہیں دے رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ غصہ ہو جائیں گے، تم کیا شکار ہے ہمارے بچن لوگ گھرا چھوڑ کے جاؤ بول شکار ہے کیا بولوں. جو بھی بات کروں گا دین کی کروں گا، قرآن اور حدیث سے دلائل دے کر کروں گا. اور اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ جس کو بھی میری بات کڑوی لگتی ہے 4-5 سال تک دشمنی نبھاتا مسجد میں ہوں، لیکن جو بھی بات رہے گی وہ قرآن اور حدیث سے ہی بولوں گا انشاءاللہ۔ تو شیطان شوہر اور بیوی کو کبھی بھی ایک ہونے نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے بیوی جب سوال کرتی ہے، چاہے سوال کتنا بھی سمپل ہو، اس پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، اس پر خلا ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک میاں بیوی کا معاملہ تھا، تو شوہر کیا بول رہا معلوم؟ کب دے کے جب کھانا بناتی اور لاکھ سامنے رکھو ایسا منہ دیکھتے بیٹھے، تو نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے تھے نہیں اچھا بنا کیا کو دیکھ لو، چھڑ ملاتی کب دے کے جب بولے۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ اس کی محبت ہے، اس نے کھانا بنایا ہے تو اس میں جو چیز بھی ڈالی ہے وہ محبت ہے، اس نے محبت کو ملایا ہے اور سامنے لا کر رکھا ہے، پھر وہ چہرے پر دیکھ رہی ہے کہ دیکھتے ہیں میری محبت کیا اثر کرتی ہے۔ لیکن اکثر الزام کیا آتا، تم نا باجو والے کا سامنا اچھا لگتا، تم نا میرا کب اچھا لگا تھا، دوسرے گھر کا اچھا لگتا۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں، یہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بنیادیں بناتا ہے اور ایک دن اسی کے اوپر طلاق اور خلا کی عمارتیں کھڑی کرتا ہے جو کبھی نہیں گرائی جا سکتی۔ ایسی مضبوط دیوار جو دو خاندانوں میں کھڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی نسلوں تک چلتی ہے۔ ایک سوال جو بیوی ایک سوال کرتی ہے کہ کھانا کیسا بنا، اس کے اوپر سمپل سا جواب ہو سکتا ہے مسکرا کر، جیسا ہمیشہ بنتا۔ اگر خراب بنا تو ایسا جواب دینا، اگر بہت اچھا بنا تو نہیں بہت اچھا بنا۔ پھر اس پر بھی آگے سوال آ سکتا ہے، لیکن کئی کو ہمیشہ اچھا نہیں بنتا، کیا آج بہت اچھا کیسا کیا بنا؟ یہ بھی شیطان کا سوال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے مسکرا کر ڈیل کرتے ہیں سوال کو، کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ میری محبت آپ کے دل میں کیسی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر جواب دیتے ہیں کہ عائشہ بہت مضبوط ہے، پہلے جیسی ہی ہے ابھی۔ حاضرین، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ شوہر کے دل پر بیوی کا حق ہوتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سمجھاتے کہ عائشہ شوہر کو اتنا تنگ نہیں کرنا، بار بار اتنا نہیں پوچھنا، اور بھی 10 بیویاں ہیں میرے دل کے 11 ٹکڑے کرے بس سب کو ایک ایک آتا، ایسا نہیں، بلکہ شوہر کے دل پر بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اور ہمیں سیرت ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی ہر چیز بانٹ سکتا ہے، اس کے پاس اگر سونا ہے توڑ توڑ کے بانٹ سکتا ہے، بیویوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، دوستوں میں، اس کے پاس دولت ہے سب کو بانٹ سکتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے، اس کے پاس کپڑے ہیں، لاسٹ میں کوئی ایک انچ کپڑا بچا تو 2 ٹکڑے کر کے دے سکتا ہے، لیکن ایک جو دل ہے نا، اس دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے اس کو بانٹ نہیں سکتا۔ یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، سب کی اپنی خدمات تھی، اس کے اندر حضرت خدیجہ جیسا آسمان کا سب سے روشن ستارہ موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عائشہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بانٹی نہیں جا سکتی، شوہر کے دل پر بیوی کا حق ہوتا ہے، اور اپنی محبت مانگ کر لینے کا، چھین کر لینے کا، زبردستی لینے کا اس کا حق ہوتا ہے۔ وہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، مجھے آپ کی محبت چاہیے، مجھے آپ کا دل چاہیے، وہ پوچھ سکتی ہے، زبردستی کر سکتی ہے۔ حاضرین، ایک صحابی رسول ہیں، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ایک جنگ میں ان کو بھیجا گیا تھا، وہ واپس آئے، جنگ جیت کر آئے۔ اب ان کو ایک خوشی تھی، اب میں جنگ جیت کر آیا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرا کیا مقام ہوگا۔ پھر ابھی پوچھیں گے، دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا لگا، کیا فیلنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پوچھیں گے بول کر۔ اور اپنے یہاں کیسا رہتا، کوئی بھی اپنے نیچے کام کر رہا ہے، اگر انہیں بہت اچھا کام کر پایا تو انہیں تڑکا تھا، اب اگلے باری جو ہے نا ان کی جگہ پر باس میں بننا آ رہا ہوں۔ صحابی رسول دیکھیے جنگ جیت کر آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سوچ رہے ہیں دیکھیں گے میں کہاں تک پہنچا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا جیتا ہے میں نے۔ تو وہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں عائشہ۔ پھر انہوں بولے کہ اچھا ہاں یہ تو بیوی ہوگی۔ انہوں بولے کہ نہیں اللہ کے نبی آدمیوں میں کون پسند ہے؟ تو بولے اس کا باپ، یعنی کہ بیوی کا باپ۔ حضرت عائشہ کا باپ کون؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے، بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ابھی ایشوریا رائے ایک بیٹی کا نام پوچھے بولتے سب جلد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے باپ کا نام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں
کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے اللہ کے نبی؟ کہتے ہیں اس کا باپ۔ اب بتائیے یہاں کتنے لوگ ہوں گے جن کو سسرا پسند رہیں گا؟ بولیے۔ اس لیے جہاں آپ نے بیٹی دی ہے وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا رول ادا کیجیے۔ انشاءاللہ وہ بھی کبھی خطبے میں بتاؤں گا کہ سسرا کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سسرے ہوں گے؟ 11 بیویاں تو 11 ہوں گے نا، اس کے اندر بھی ایک نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو کیا سسر ہوں گے جو دنیا کے سب سے بہترین داماد کو اتنا خوش رکھے ہیں کہ کبھی پوچھا جاتا ہے کہ آدمیوں میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ بولتے ہیں میری بیوی کا باپ پسند ہے بولو، اور اپنے آپ کو ٹینشن میں ہے اپنی بیوی کو باپ یاد آتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون پسند ہے؟ بولے عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پسند۔ پھر یہ صحابی رسول کیا سوچے، جان دے اب زیادہ نہیں پوچھنا، نہیں تو میرا نمبر اور لاسٹ آیا ہے تو مجھے بہت برا لگے گا، کہاں تو میرا نمبر لاسٹ نہیں آنا، اب اس کے آگے نہیں پوچھنا، اتنا ٹھیک ہے، آدمیوں کے اندر کون ہے عورتوں کے اندر کون ہے پوچھ لے بس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون پسند ہے عورتوں میں؟ عائشہ پسند۔ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں چاہے وہ شادی شدہ بڈھے ہوں، بزرگ ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کس کو ایشوریہ رائے پسند ہے، کس کو وحیدہ رحمان پسند ہے۔ بڈھے بڈھا کو بھی پوچھو تو انہوں بولتے ان کو بھی کون تو پسند، ممتاز پسند ہے، مدھوبالا پسند ہے۔ بیوی کا مقام کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ معاشرے میں اتنی نفرتیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس کے آپ کے دل پر جس کا سب سے زیادہ حق ہے، اس آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ ہے؟ نہیں ہے۔ حاضرین، اس واقعے سے معلوم پڑتا ہے کہ بیوی کا حق ہوتا ہے شوہر کے دل پر۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے محبت کی گانٹھ آپ کے دل میں کیسی ہے؟ اس کے علاوہ شوہر جب گھر آئے تو اس کو باہر کا ٹینشن باہر چھوڑ دینا چاہیے، باہر کی فکریں، باہر کے پرابلمز سب باہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر میں آئے تو بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ گھر آنے کے بعد یہ سوچے کہ اب میں گھر آ گیا ہوں تو گھر میں کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں اپنے بیوی کی، کیونکہ اگر ہم گھر میں آئے تو انہیں ڈرنا نہیں، انہیں خوش ہونا، اس کی چھاتی دھس نہیں کرنا آیا ہو۔ اب کیا بولتے گی، کیا مانگتے گی، کیا کرتے گی، کیا کام کری سے ہوں گے، میں کیا غلطی کرے سے ہوں گے، ڈرنا نہیں، بلکہ اس کو خوشی کا احساس ہونا، کانفیڈنس آنا کہ بس اب آئے نا، اب سب سنبھال لیتے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے گھر میں آئے ہیں اور حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کے دل میں میری محبت کیسی ہے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بیویاں زندگی بھر یہ پوچھ بھی نہیں پاتی ہیں کہ تم کو میری سے محبت ہے کیا؟ ایک سوال کی شو آگے کریے برابر آدمی بولتا ہے کیا تیرے باپ ساتھ KBC کھیل رہی، کیا بولتا گھڑی گھڑی بہت سوال کر رہی تو کیا ہے تیرا ناٹک بولتا۔ حاضرین کرام، جب کبھی ہم باہر سے آئیں تو گھر کے اندر ایک خوشی کا ماحول بنائیں، اور سب سے زیادہ خوشی کس کو ہونا چاہیے گھر میں؟ بچوں کو نہیں، بچوں کو تو ہوتی اپنے پیٹ کی اولاد ہے، اپن گلے لگاتے اس کو، لیکن سب سے زیادہ خوشی بیوی کو ہونا چاہیے کہ ابھی آئے، میرے طرف سے ہیں، میری ٹیم میں ہیں، اب میں مضبوط ہو گئی، کیونکہ اس گھر کے اندر اجنبی ہے وہ، جب ہم جائیں تو اس کو خوشی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رول ہے۔ تو اس پورے واقعے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ میں دیکھیے کتنے راز ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی اور بہت ساری مسکراہٹوں کا تذکرہ کریں گے۔